خدا بچائے کیا ہے وہ ہدایت عطا فرمائے ایسے لوگوں کو۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو گمراہیوں میں ان کو اللہ اور اس کے رسول نے نفس کے تزکیے کا جو طریقہ بتلایا ہے وہ طریقہ اختیار کرو، نفس خود بخود پاک و صاف ہو جائے گا۔ حق ہو کرنے سے نفس نہیں پاک ہوگا، حلال کھاؤ حلال اور حرام سے بچو، اس سے نفس کی پاکی ہوگی، دل پاک و صاف رہے گا۔ کذب، بہتان، جھوٹ، فریب، تکبر، چغلی، غیبت، یہ ہے تزکیہ، ہے کہ نہیں؟ کردار سازی یوں ہوتی ہے، اصلاح یوں ہوتی ہے نفس کی۔ تو انبیاء اور رسول کی ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ وہ اصلاح کرتے تھے معاشرے کی اور نفسوں کو پاک و صاف کرتے تھے۔ اور پانچویں ذمہ داری ان کی کیا تھی کہ ان کے دور میں جو فکری بگاڑ اور عقیدے کا فساد پیدا ہو چکا تھا سماج اور سوسائٹی اور تمدن کے اندر، وہ اپنے دور کے بگاڑ کو، اخلاق جو بگڑ چکے تھے قوم کے، ان اخلاقیات کو سدھارتے تھے، ان کی اصلاح کرتے تھے قرآن، اپنے اللہ کے کلام کی روشنی میں جو بگاڑ پیدا ہو چکی تھی۔ تو ایک تو دعوت ان کی توحید کی تھی، دوسرے جو سماجی اور معاشرتی اور اقتصادی اور سیاسی گڑبڑیاں پیدا ہو چکی تھیں، ظلم اور زیادتیاں، ان کی وہ اصلاح کرتے تھے اور اللہ کے قانون کی روشنی میں ان کو دعوت دیتے تھے کہ لوگوں یہ اپنے بنائے ہوئے قانون سے ہٹ کر اللہ اور اس کے رسول کے قانون، اپنے اللہ اور میرے اللہ کے قانون کو فالو کرو، اور میں جو تمہیں بتا رہا ہوں میری اتباع اور پیروی کرو۔ چنانچہ حضرت نوح کو دیکھیں، حضرت ابراہیم کو دیکھیں، حضرت ہود اور حضرت صالح کو دیکھیں، اسی طرح سے قوم کی بگاڑ کس طرح درست کرنے، کوئی شرک کے خلاف کھڑا ہوا ہے اور ہر نبی شرک کے خلاف تلوار برراں تھا، شمشیر برراں تھا۔ اسی طرح حضرت شعیب نے توحید کی دعوت بھی دی، اور معاشرے میں ایک بگاڑ یہ بھی دی کہ جب وہ کسی چیز کو ناپتے یا تولتے تھے تو ڈنڈیاں مارا کرتے تھے، کم ہی تولتے تھے۔ تو حضرت شعیب نے کہا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، سورہ اعراف آیت نمبر 85۔ شعیب نے کہا اے لوگو اللہ کی توحید کو مانو، اور جب کوئی چیز تولو اور ناپو تو صحیح تولو، زمین کے اندر کم کر کے کمی پیدا کر کے تول ناپ تول میں زمین کے اندر فساد نہ پیدا کرو۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں مرد سے برائیاں کرتا تھا، حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی بھی دعوت دی اور ان کے اخلاق اور کریکٹر کو بھی بتلایا بھی کہ یہ برے اخلاق ہیں، اور فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، سورہ اعراف آیت نمبر 81 کہ لوط نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم کے لوگوں یہ برائیاں جو تم کر رہے ہو اللہ کی قسم ہے یہ وہ برائیاں ہیں کہ تم سے پہلے دنیا میں کسی نے یہ برائی نہیں کی ہے، یہ بہت بڑی حرکت ہے، بہت بری حرکت ہے، اس سے باز رہو۔ تو نبیوں کا کام، رسولوں کا جو کام تھا، ان کی ذمہ داریاں معاشرے اور سماج کے بگڑتے ہوئے حالات اور اخلاقیات کے اوپر ان کی گہری نظر ہوتی تھی اور اس کو وہ درست کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے چھٹی ذمہ داری ان کی یہ تھی کہ وہ لوگوں کے اوپر حجت قائم کرتے تھے۔ اب آپ کہیں گے یہ حجت قائم کرنا کیا ہے؟ سنو، اس کو اپنے پلے باندھ لو۔ حجت قائم کرنا یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو پہنچا دیتے تھے اور بتا دیتے تھے یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ نہ کرو۔ اب اس کے اوپر وہ حجت قائم ہو جاتی تھی۔ اب وہ کل میدان قیامت میں اللہ کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اے اللہ میرے پاس تو کوئی آئے نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو رسولوں کو جو بھیجا جاتا تھا حجت قائم کرنے کے لیے، اور حجت قائم کرنے کا مطلب یہ بھی میں آپ کو بتلاؤں، حجت قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کے ہاتھ پکڑ کھول کر اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو بتلا دو، بس وہ سمجھ جائے۔ کھول کر کے اللہ اور اس کے رسول کو کے کلام کو بتلا دو، خلاص حجت قائم ہو گئی، وہ سمجھے مانے نہ مانے یہ ہماری ذمہ داری۔ حجت اس بندے پر قائم ہو گئی، کل وہ قیامت کے دن اس کی زبان نہیں بولے گی، اس کا رونگٹا بولے گا اللہ اس نے تیرے کلام کو سنا تھا، تیری بات پہنچانے والے نے اس تک یہ بات پہنچائی تھی، شرک سے روکا تھا، بدعت سے روکا تھا، شخصیت پرستیوں سے روکا تھا، اندھی تقالید سے روکا تھا، بدعت و خرافات سے منع کیا تھا، اور نبی اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کی دعوت دی تھی۔ یہ بڑا بدبخت تھا، یہ مانتا ہی نہیں تھا۔ یہ رونگٹے بولیں گے، رونگٹے جہاں تک، اور یہ کان کے پردے بولیں گے، کان بولیں گے، آنکھ بولیں گی، زبان سب کچھ بولیں گے، یہ ہے حجت قائم کرنا۔ تو نبیوں کو جو بھیجا جاتا تھا ان کا کام یہ تھا کہ لوگوں کے اوپر حجت قائم کریں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ بعد الرسل، ہم نے رسولوں کو بھیجا ڈرانے والا بنا کر کے، ہم نے رسولوں کو بھیجا خوشخبری سنانے والا بنا کر کے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے خلاف ان رسولوں کے آ جانے کے بعد کسی کو حجت
نہ رہو میرے سامنے، میرے اوپر کوئی حجت نہ قائم کر سکے، اس لیے رسول آتے تھے۔ اسی سورہ نساء آیت نمبر 165 اللہ رب العزت نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 134 کے اندر وَلَوْ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، کیوں حجت قائم کر رہا اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم نبیوں کو بھیجنے سے پہلے ان کے اوپر عذاب لا دیتے لقالو، تو یہ کہتے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، تب یہ کیا کہتے اللہ ہمارے پاس کسی رسول کو کیوں نہیں بھیجا، ہمارے پاس کسی رسول کو کیوں نہیں بھیجا، فنتبع آیاتک، تو ہم تیری نشانیوں اور تیرے پیغام اور تیرے احکام کی اتباع اور پیروی کرتے، من قبل ان نذل ونخزى، آج جو ذلت و رسوائی برداشت کر رہے ہیں اٹھا رہے ہیں، اس سے پہلے تو ہم اس کی اتباع اور پیروی کر لیتے۔ اللہ فرماتا ہے اسی لیے ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے تاکہ میرا پیغام گھر گھر محلے محلے شہر شہر پھیلا دیں، تاکہ حجت قائم ہو جائے، اور جب قیامت کے دن آئیں تو ان کی زبان نہ کھل سکے کہ وہ کیوں کہ اللہ رب العزت ہمارے پاس کوئی رسول نہیں بھیجا۔ اور قیامت جب ہوگی سارے جمع ہوں گے، اللہ فرماتا ہے جب فیصلہ ہوگا اور جہنم کا فیصلہ ہوگا اور جہنم میں فوج کے فوج جب داخل کیے جائیں گے، اللہ فرمائے گا اے آدم تمہاری ذریت یہ موجود ہے، اب اس میں سے 999 کو جہنم میں اور ایک کو جنت میں جانے کا حکم دو۔ اکثریت جہنم میں جا رہی ہے، کہاں؟ 999 کو جہنم میں اور ایک کو جنت میں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ سعادت بخشے کہ ہم وہ ایک ہوں اللہ تبارک تعالیٰ، بولو آمین۔ کبھی اکثریت پر ناز مت کرو اور اقلیت پر کبھی غمزدہ بھی نہ ہو، مایوس بھی نہ ہو، پست ہمت بھی نہ ہو۔ اکثریت جاہل ہے، اکثریت گمراہ ہے، اکثریت باطل پرست ہے، اور رہے گی اور رہتی ہے صبح قیامت تک، یہی ہوتا رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے میرے نبی، یہ آیت کریمہ ایک صحابی سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے فلاں تم یہ آیت پڑھو۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ ہی کے اوپر یہ آیت اتری ہے اور آپ مجھ سے پڑھوا رہے ہیں؟ کہنے لگے پڑھو، میرا دل کہتا ہے۔ جب وہ پڑھنے لگے قرآن، جب اس آیت کریمہ پہ پہنچے تو کہنے لگے بس رہنے دو۔ کہنے لگے اللہ کے نبی کیوں؟ نظر اٹھائی تو دیکھا آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے ترتی۔ یہی وہ آیت کریمہ ہے۔ آیت کریمہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، سورہ نساء آیت نمبر 41 اور 42۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی اس دن کو یاد کرو جب قیامت کا دن ہوگا اور ہم ہر امت پر اس کے رسول کو گواہ بنا کر کے پیش کریں گے۔ حضرت موسیٰ کی امت آ رہی ہے، موسیٰ کو بلایا جائے گا، موسیٰ آؤ تم اپنی امت کے اوپر گواہی دو، کیا تم نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ موسیٰ کہیں گے اللہ تو نے جو مجھ سے کہا تھا، جو تیرا پیغام تھا میں نے اب تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ عیسیٰ آ رہے ہیں، ان سے بھی یہی مطالبہ ہو رہا ہے، عیسیٰ بھی کہہ رہے ہیں اللہ تیرے پیغام کو پہنچایا۔ یہ حضرت ابراہیم، حضرت نوح جتنے بھی آ رہے ہیں سب سے یہی سوال کیا جائے گا، سب لوگ اپنی امت کے اوپر گواہی دیں گے کہ اے اللہ ہم نے تیرے پیغام کو پہنچا دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی لوگ اپنی امت کے اوپر گواہی دیں گے اور ہم تمام نبیوں کے اوپر تجھے گواہی کے لیے پیش کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب کی آنکھیں تر ہو گئی، آنسو، وہ کتنا بڑا مقام عطا ہو رہا ہے پیارے حبیب کو کہ ہر اپنے نبیوں کی اوپر گواہی ہمارے نبی دے رہے ہیں کہ ہاں اے اللہ عیسیٰ صحیح کہہ رہے ہیں، موسیٰ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ یعقوب صحیح کہہ رہے ہیں، یحییٰ صحیح کہہ رہے ہیں، زکریا صحیح کہہ رہے ہیں، ہارون صحیح کہہ رہے ہیں، ابراہیم صحیح کہہ رہے ہیں، نوح صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تیرے پیغام کو انہوں نے تیرے بندوں تک پہنچایا ہے۔ اللہ اکبر، اور یہ مقام ہمارے نبی کو حاصل ہوگا۔ یہاں میں ایک شبہ بھی بتلاتا چلوں، ہمارے بہت سارے کج کھوپڑی والے دوست رہتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، جہاں وہ قرآن کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا ہے، شرک اور بدعت جن کے گھٹیوں میں بیٹھ جاتی ہے نا، ان کو ہر جگہ شرک اور بدعت ہی نظر آتے ہیں، ہر جگہ انہیں اپنے چیزیں اپنے بہانے مل جاتے ہیں۔ استغفر اللہ، اسی قادیانی کو اسی قرآن سے نعوذ باللہ نبوت
نبوت کے اعلان کرنے کی دلیل مل گئی اسی خوجوں بحریوں کو اور اسی خمینی اور اسی شیعہ رافضیوں کو اسی قرآن سے، اور اسی بدعتی شرک کرنے والوں کو اسی قرآن سے نہ جانے کیسی کیسی دلیلیں انہوں نے اپنے منمانی گڑھ گڑھ کر کے نکالی ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، ہر گھر میں موجود ہیں، ہر دل میں موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا ہے، گواہی دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ مولوی سنو کہتا ہے دیکھو گواہی دینے والا، ہمارے یہاں کے مولوی تقریر کرتے ہیں شرک اور بدعت کے یہ سوداگر، کہتے ہیں گواہی دینے والا، لوگوں ہمارے نبی حاضر و ناظر ہیں۔ کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے دیکھو گواہی دینے والا اور گواہی معتبر اسی وقت ہوتی ہے جب موقع واردات پر وہاں پر کوئی آدمی موجود ہو اور اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھا ہو۔ جب تک وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا نہیں، اگر نہیں دیکھا ہے اس کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ اس کا موجود اگر موجود ہے اور اس نے دیکھا ہے اور گواہی دے رہا ہے تو اس کی گواہی معتبر ہوگی۔ ہمارے نبی گواہی دیں گے قیامت کے دن، اس لیے گواہی دیں گے اس لیے کہ گواہ ہوں گے، اور گواہی کے لیے دیکھنا معتبر، گواہی کے لیے جو ہے دیکھنا ضروری ہے۔ اگر نبی کو کہہ دو گے کہ نبی مر گئے ہیں تو پھر نبی گواہی کیسے دیں گے؟ نبی گواہی کیسے دیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کی صبح تک جتنے بھی واردات ہوں گے، جتنے بھی حالات ہوں گے، جتنے بھی واقعات ہوں گے، امت کے اندر جو کچھ بھی ہوگا ہمارے نبی سب دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی گواہی دیں گے۔ جو جب دیکھ کر کے دیں گے جبھی گواہی معتبر ہوگی۔ ہم نے کہا اس بد عقل کو کون سمجھائے؟ میں سنو، گواہی صرف ایک جواب تو اس کا یہ ہے، ان کو بتلاؤ گواہی صرف دیکھ کر کے ہی معتبر نہیں ہوتی ہے، بلکہ یقینی علم اگر حاصل ہو جائے اس کے اوپر بھی گواہی دینا بولو معتبر ہوتا ہے۔ جسے یقینی علم حاصل ہو جائے گواہی اس کی بھی۔ اور بتاؤ قرآن سے بڑھ کر کے یقینی علم کون بتلا سکتا ہے؟ بولو۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ہر دور میں رسولوں کو بھیجا ہے، اور رسولوں نے ہر دور میں رسولوں کو بھیجا ہے، اور رسولوں نے اللہ کی دعوت کو اپنے امتیوں تک پہنچایا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، اور یہ قرآن کس کے اوپر نازل ہو رہا ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے۔ قرآن پڑھ کر اللہ کے نبی کو یقین علم ہو گیا ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو اپنی امت میں بھیجا ہے، اور ہر نبی نے اپنی امت پر اللہ کی دعوت کو مکمل کیا ہے۔ یہ علم یقینی اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے، اور اسی علم یقینی کی بنیاد پر اللہ کے حبیب قیامت کے دن تمام نبیوں کے موافق گواہی دیں گے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں۔ اور سنو، ایک تو یہ ہے نمبر ایک، ان کے منہوں کو لگام دو بدعقلوں کو، ان کو عقل نہیں، خر دماغوں کو، ان کو سمجھاؤ کہ میاں اگر تم یہ کہتے ہو کہ گواہی کے لیے دیکھنا ضروری ہے تو ذرا بتلاؤ اللہ رب العزت اللہ کے نبی کے امتیوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اے میرے نبی کی پیاری امت کے لوگوں، ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، اعتدال والی امت بنایا ہے، تاکہ تم قیامت کے دن تمام لوگوں کے اوپر گواہی دو۔ تو جہاں قیامت کے دن تمام نبی بلائے جائیں گے اپنی امتیوں کے اوپر گواہی دینے کے لیے، وہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی بلائی جائے گی ان کی گواہی دینے کے لیے کہ ہاں اے اللہ تیرے نبیوں نے تیرے نبی کے تیرے پیغام کو تیرے بندوں تک پہنچایا تھا۔ اللہ پوچھے گا تمہیں کیسے معلوم؟ کہیں گے میرے نبی نے مجھے بتلایا ہے۔ نبی کو کیسے معلوم؟ قرآن نے ان کو بتلایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے نبی کی امت کے لوگ اگلے پچھلے لوگوں کے اوپر گواہی دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی موسیٰ کے زمانے میں موجود تھے، ہم بھی موجود تھے، تم بھی موجود تھے، قیامت تک آنے والی نسلوں تک ہم بھی حاضر رہیں گے، تم بھی حاضر رہو گے، سب حاضر و ناظر رہیں گے۔ تو پھر اس میں نبی کی خصوصیت کیا ہے کہ نبی حاضر و ناظر ہیں؟ اس میں تو ہم تم سب حاضر و ناظر ہیں، ہے کہ نہیں؟ نمبر دو۔ نمبر تین، ان بدعقلوں کو یہ بھی سمجھاؤ کہ یہ کتنی بڑی نبی کی گستاخی ہے کہ نبی حاضر و ناظر ہیں۔ تمہارے گھر میں ناپاک گھر میں جب نبی حاضر و ناظر ہیں تو مسجد میں تو بدرجہ اولا حاضر ہیں۔ بولو، ہے کہ نہیں؟ حاضر بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو اس بدبخت ملے سے کہو کہ نبی حاضر ہوں، نبی دیکھ بھی رہے ہوں، تیرا عقیدہ بھی ہو، اور نبی کی موجودگی میں تو امامت کے مصلی پہ کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ تجھے جرات کیسے ہوئی کہ اپنے نبی کو اپنے پیچھے نماز پڑھوائے اور خود مصلی کے اوپر چڑھا جائے؟ گنہگار، بدکار،
ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بولو تیری ہمت کیسے ہوئی؟ کیا نبی کے موجود ہوتے ہوئی کوئی امامت کے مسلح پہ جا سکتا ہے؟ ایک ہی خوش نصیب تھا نبی کے بعد جو امامت کے جو